علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 8 سورۃ الانفال۔ نام رکھنے کی وجہ، انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو، کیونکہ سورہ مبارکہ کے اندر مال غنیمت کے حوالے سے احکامات اور ہدایات مذکور ہیں، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ ویسے جو مال حالت جنگ میں حاصل کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے 3 طرح کے الفاظ کتب کے اندر ملتے ہیں۔ ایک تو مشہور مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ مال کہلاتا ہے جو دشمن پر حملہ کر کے اس کو شکست دے کر اس سے مال حاصل کیا جائے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مال فے، مال فے وہ مال ہوتا ہے کہ جو بغیر جنگ کے دشمن صلح کر لے اور اپنا مال آپ کے حوالے کر دے، جس میں جنگ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اور تیسرا ہے نفل۔ نفل بنیادی طور پر اس انعام کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ امیر لشکر اعلان کر دے کہ کوئی بھی مجاہد دشمن کا جو فلاں بہادر ہے اس کو قتل کرے گا تو اس کا سارا مال، اسلحہ، ساری چیزیں اس کو بطور انعام دی جائیں گی، جو کہ اس کے غنیمت کے حصے کے علاوہ ہوں گے، یعنی اضافی کسی کو انعام دینا اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ پھر ان سب پر غنیمت کا اطلاق بھی کر دیا جاتا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مدنی ہے، غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور سورہ مبارکہ کے اندر زمانہ جنگ کے متعلقہ احکامات اور جنگ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کے متعلقہ ہدایات دی گئی ہیں۔ سورہ انفال کی مباحث اور اس کے مضامین۔ مباحث کو سمجھنے سے پہلے اس وقت کے حالات و واقعات، ظاہر صورت کوئی بھی جن حالات میں نازل ہوتی ہے تو اس صورت کے مضامین کو سمجھنے کے لیے ان حالات کا سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، وگرنہ آیات کی تطبیق، آیات کا مقصود، مفہوم وہ کئی دفعہ واضح نہیں ہو پاتا۔ تو یہاں پر چونکہ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر، اس کے متعلقہ تفصیلات مذکور ہیں۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے، تو ابتداً 2 چیزیں بنیادی طور پر سمجھنے والی ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے مشرکین مکہ پر عذاب کا پہلا کوڑا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ نبی اور رسول کسی بھی قوم کے اندر نبی اور رسول جب بھیجتے ہیں تو اتمام حجت کرتے ہیں، یعنی ان تک حق، دین، دلائل کے ساتھ معجزات کی روشنی میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب حجت تام ہونے کے بعد بھی اگر کوئی قوم انکار کرتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال نازل ہوتا ہے۔ استیصال کا مطلب ہوتا ہے جڑ کاٹ دینے والا عذاب، یعنی اللہ اس قوم پر عذاب نازل کر کے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ سورہ اعراف میں اس پر بات ہو چکی ہے۔ البتہ جو مشرکین تھے وہ بھی اس بنیاد پر اس چیز کی زد میں آ چکے تھے کہ 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار، ہر طریقے سے انہیں نبوت و رسالت کا پیغام پہنچا دیا، حجت تام کر دی۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو یہ اشارہ تھا کہ اے نبی آپ یہاں سے چلیے، ابھی ہم ان کا حساب لیتے ہیں، کیونکہ قوم میں نبی موجود ہو تو اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا۔ تو ہجرت بھی ایک اشارہ تھا کہ اب مشرکین عرب کی خیر نہیں ہے، تو قانون تو یہی تھا کہ یک بارگی ان کو ہلاک کر دیا جاتا، لیکن مشرکین عرب کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا ضابطہ تبدیل اس بنیاد پر کیا کہ یک بارگی ان پر عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ 2 قسطوں میں اللہ نے ان پر عذاب اتارا۔ اس کی پہلی قسط وہ غزوہ بدر ہے کہ بدر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو ایسے نکالا کہ جیسے قوم فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محلات سے نکالا اور بیچ دریا میں غرق کر دیا، ایسے ہی مشرکین عرب یہ بھی پھر نکلے اور 70 بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے اندر ڈلوا دیا گیا، ان کو بھی غرق کر دیا تھا۔ تو گویا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو غزوہ بدر تھا، جنگ بدر،
یہ مشرکین عرب پر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا تھا، جبکہ دوسرا کوڑا جو برسا وہ سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر، اس کی تفصیل سورہ توبہ کے مضامین کے ضمن میں آ جائے گی۔ اور دوسری چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انقلابی تحریک کا آغاز کیا تھا مکہ سے، علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے اندر جو آپ نے انقلاب برپا کیا اس کو 6 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلا مرحلہ تھا نظریے کی دعوت، آپ نے پہلے اس مرحلے کو طے کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کا مرحلہ آتا ہے تنظیم سازی کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ ملتے گئے اور ایک نظم قائم ہوتا گیا۔ تیسرا درجہ جو تھا مرحلہ وہ تھا تربیت کا، کہ ان کی صحیح تربیت کر دی جائے۔ چوتھا مرحلہ صبر محض کا، صبر محض کے ظاہر حق کے راستے میں رکاوٹیں، تکالیف، پریشانیاں آئیں گی۔ تو یہ چاروں مرحلے جو تھے یہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے ساتھ طے کر دیے تھے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ پہنچے تو اب اگلے مرحلے کی باری تھی، یعنی ابھی آپ نے اقدام کرنا تھا، گویا کہ مسلح جد و جہد کا آغاز کرنا تھا۔ تو اس کا نقطہ آغاز جو تھا وہ غزوہ بدر سے ہو گیا تھا۔ اب آتے ہیں غزوہ بدر کے پس منظر کی طرف، کہ غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے مختصراً خلاصے کے طور پر یہ بات سمجھیے کہ 13 سالہ مکی دور، اس پر 12 گفتگو کی جا چکی ہے کہ اس مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بڑے مشکل حالات میں وقت گزارا، مسائل، پریشانیاں، تکالیف، بہت کچھ برداشت کیا۔ پھر اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ تشریف آوری کے بعد پہلے 6 مہینوں میں آپ نے 3 کام کیے، جن کا تعلق اندرونی یا آپ کہنے کی وزارت داخلہ، امور داخلہ جو تھے ان کے حوالے سے آپ نے 3 بڑے اقدامات کیے۔ پہلا یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے گویا آپ کو ایک مرکز مل گیا، کہ جو عبادت گاہ بھی تھی، اراکین حکومت کا سیکریٹریٹ بھی تھا، وہی پارلیمنٹ بھی تھی، وہی خانقاہ بھی تھی، تو ایک مرکز آپ کو مسجد کی صورت میں مل گیا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کیا؟ موخات، یعنی انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس بنیاد پر وہ ایک معاشرہ باہمی الفت اور محبت کی بنیاد پر قائم ہو گیا، کہ جس کی بنیاد ہی ایثار اور قربانی پر تھی۔ یعنی کوئی بھی تعلق جس کی بنیاد ایثار اور قربانی پر ہو وہ تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ جب ایثار اور قربانی کا جذبہ موجود ہے پھر کوئی مفادات اور تحفظات، ہمارے کیا معاملات ہیں، تعلقات ہم بھی قائم کرتے ہیں، لیکن ہمارے اکثر تعلقات میں ہمارے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، کہ فلاں سے مجھے کیا فائدہ مل سکتا ہے، میرا تعلق فلاں سے ہے تو اس سے میں کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اور جب وہ مفادات پورے ہوں تو ہم بڑے اچھے تعلق کی بنیادیں ڈال دیتے ہیں، لیکن جب دیکھیں کہیں وہ مفادات پورے نہیں ہو رہے تو پھر ہم وہ تعلقات ختم کر دیتے ہیں یا ان کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر معاشرے میں ایک فساد والی فضا بنتی ہے۔ تو مواخات مدینہ جو معاملہ آپ نے کیا اس سے ایک باہمی الفت اور ایثار کی بنیاد پر ایک ریاست وجود میں آ گئی۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا، میثاق مدینہ کے عنوان سے جو مشہور ہے، کہ یہود کے 3 قبائل بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا مدینہ کی دفاع کے حوالے سے، اگر دشمن باہر سے حملہ کرے گا تو تم نے ہمارے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ 6 ماہ کے اندر آپ نے 3 کام سر انجام دے دیے۔ اس کے بعد 7ویں مہینے سے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے چھاپا مار دستے تیار کیے، چونکہ مدینہ کے قریب سے وہ راستہ گزرتا تھا یمن اور شام کے تجارتی قافلوں کا، اور قریش کا سارا دار و مدار اسی پر تھا، گویا وہ راستہ قریش کی شاہرگ سمجھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دستوں کی نقل و حرکت شروع کر کے گویا قریش کو پیغام دے دیا مکہ میں کہ تمہاری شاہرگ ہمارے قبضے میں آ چکی ہے، اگر ہم چاہیں یہ شاہرگ تمہاری کاٹ سکتے ہیں۔ جب ان کو اس کا علم ہوا تو وہ بڑے پریشان ہوئے، ایک بات۔ دوسرا آپ نے یہ کیا، اس میں تقریباً 8 دستے یا 8 آپ نے روانہ کیے تھے لشکر، یہ بدر سے پہلے کی بات ہے، 8، جن میں 4
دستے اپنے وہ بھیجے جو حضرات صحابہ کے زیر امارت تھے. البتہ 4 دستوں میں آپ بنفس نفید خود تشریف لے کر گئے, اور جب آپ تشریف لے کر گئے تو آپ نے وہاں جو قبائل تھے اطراف مدینہ میں ان سے بھی حلیفانہ تعلقات قائم کر لیے. بعض کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ تم ہمارے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرو گے, جبکہ بعض کے ساتھ غیر جانبداری کا معاہدہ ہو گیا. اگر کوئی بھی معاملہ ہوگا تو تم نے غیر جانبدار رہنا ہے, ہمارا ساتھ اگر نہیں دینا ہمارے دشمن کا ساتھ بھی نہیں دینا. اس پر بھی معاہدہ ہو گیا. حالانکہ اطراف مدینہ اور وہ راستے شہروں پر قبائل جو آباد تھے ان کے قریش کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلقات کو بھی قریش سے ختم کر کے اپنے ساتھ ملا لیا. گویا آپ نے 2 پالیسیوں پر عمل کیا, ایک معاشی پالیسی کہ ان کے جو راستے تھے تجارتی ان کو اپنے کنٹرول میں کیا, اور دوسرا سیاسی پالیسی کہ سیاسی بنیادوں پر بھی قریش کو بالکل کمزور کر دیا. اب جب یہ صورتحال قریش کی طرف پہنچی تو وہ بڑے سٹ پٹائے, بڑے پریشان, اب کیا کریں, اب یہ کیا معاملات ہوں گے. ابھی وہ مکہ میں جب یہ حالات پہنچے اب وہ گویا اسی فکر میں تھے کہ اب تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, وگرنہ یہ مسلمان تو ہمارا ناطقہ بند کر دیں گے. ابھی یہی گفتگو مکہ میں چل رہی تھی کہ 2 واقعات پیش آ گئے. پہلا واقعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ وادی نخلہ کی طرف بھیجا جو کہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے. وہاں اس دستے کی قریش کے کسی تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہو گیا, لڑائی ہو گئی. عبداللہ بن حضرمی کافر وہ مارا گیا, اور ایک کو مسلمانوں نے قیدی بنا کر وہ مدینہ لے آئے. جب مدینہ پہنچے اور آپ کو جب واقعے کا علم ہوا تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ میں نے تمہیں وہاں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم یہ معاملہ کرو, بہر کر جو ہونا تھا وہ ہو گیا. گویا یہ پہلی مسلح اقدام کی پالیسی تھی جو مسلمانوں کی طرف سے ہوئی تھی. ایک تو یہ واقعہ پیش آیا کہ کفار کا ایک شخص مارا گیا اور ایک قیدی بنا لیا مسلمانوں نے. دوسرا واقعہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو مکہ سے شام کی طرف چلا, اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا لیکن وہ نکل گئے. واپسی پہ جب آ رہے تھے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشاورت کی کہ کیا خیال ہے, وہ 50,000 دینار سے زائد کا سامان لے کر قافلہ آ رہا ہے, اس کو روکا جائے یا نہ روکا جائے. صحابہ نے کہا روک لینا چاہیے, اس میں کون سی بات ہے, چلتے ہیں. خیر آپ نکلے, صحابہ بھی نکلے. باقاعدہ جنگ ان کے ذریعے پیش نظر نہیں تھی کہ ہم ان سے لڑنے جا رہے ہیں, ہمارا جہاد کا معاملہ ہوگا. لہذا جب نکلے تو جو جس حال میں تھا وہ نکل پڑا. تجارتی قافلے 50 بندے ان کی حفاظت کر رہے ہیں بس. تو لہذا کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا, کسی کے ہاتھ میں کیا, وہی لے کر چل پڑے. مقام صفرا میں جب پہنچے, یہ مسلمانوں کا قافلہ, ادھر ابو سفیان چونکہ بڑے زیرک و سمجھدار آدمی تھے, اگرچہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن تھے بڑے سمجھدار. انہیں اندازہ ہو گیا کہ راستے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے, لہذا انہوں نے 2 کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ ایک قاصد روانہ کیا مکہ کی طرف کہ جاؤ اور جا کر مکہ والوں کو بتاؤ تمہارا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے, آ کر اس کی حفاظت کا انتظام کرو. اور دوسری پالیسی یہ اختیار کی کہ بدر کے جو راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور ساحل سمندر کے قریب کے راستے سے وہ قافلے کو وہاں سے لے کر بچا کر نکل گئے. اب جب اور یہ دونوں خبریں, نخلا والا معاملہ اور یہ دونوں قاصد یکے بعد دیگرے مکہ پہنچے. پہلے ایک پہنچا, نخلا والے پہنچے, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا, مسلمانوں نے بندہ مار دیا اور قیدی بنا لیا. اور ساتھ ہی پھر یہ قاصد پہنچ گیا کہ جس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹے, ناک کاٹی, اپنے گریبان کو چاک کیا. یہ طریقہ تھا عرب کا, کوئی بڑی خطرناک خبر دینی ہو تو وہ اس طرح دیا کرتے تھے. وہ پورے مکہ کی بستی میں گھوم گیا کہ اپنے قافلے کی خبر لو. یکے بعد دیگر جب یہ واقعات پہنچے تو ان کا غصہ پھر آسمان تک پہنچ گیا. فوراً کہا جی لشکر تیار کرو. تو 1000 کا لشکر اسی وقت تیار ہو گیا. 900 اونٹ, 100 گھوڑوں کا دستہ زرہ بند ہو کر, ساز و سامان سے لیس ہو کر ابو جہل کی قیادت میں قافلہ چل پڑا. مقام صفرا پہ جب مسلمان پہنچے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بدر یا وحی بتایا کہ 2 قافلے ہیں. اے نبی 2 قافلے ہیں, صحابہ سے مشورہ کر لیں کہ تجارتی قافلے کی طرف جانا ہے یا پھر ابو جہل کے قافلے کی طرف جانا ہے. بار کیا خوشخبری ہے کہ تمہیں اللہ کسی ایک پر فتح نصیب فرما دے گا. تو مقام صفرا میں دوبارہ مشاورت کی گئی
وہاں پر بھی حضرات صحابہ کی تقریباً رائے یہ بنی کہ تجارتی قافلے کی طرف جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ کفر کی کمر پہ اب ہم نے زوردار ضرب لگانی ہے، اور یہ مجبوری بھی تھی کیونکہ مسلمانوں نے جو وہاں پر پالیسی اختیار کر لی تھی اس کے پیش نظر کفار گھبرا چکے تھے۔ اب اگر یہ معاملہ پیش نہ آتا اور مسلمانوں کا یہ لشکر بجائے ابو جہل سے مقابلہ کرنے کے تجارتی قافلے کی طرف چلا جاتا تو ان کا روب کم ہو جاتا اور وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، جبکہ اللہ کیا چاہتا تھا ان یحق الحق کا، کہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرے، لہٰذا پھر طے یہ کیا گیا کہ نکلو اور ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ لہٰذا کسی کے پاس 2-3 تلواریں، 70 اونٹ اور 1-2 گھوڑے، کوئی تیاری نہیں تھی لیکن چل پڑے۔ بارکہ اپنے مطلوبہ مقام بدر میں پہنچے، تفصیلی واقعات ہیں، اس میں جانے کا مقصد نہیں ہے، تو وہاں پر پھر اسلام اور کفر کا یہ پہلا باقاعدہ اور باضابطہ منظم معرکہ ہوا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح سے ہمکنار فرمایا اور کفر کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ 17 رمضان کو یہ معرکہ پیش آیا اور لڑائی ہوئی تھی بدر کے میدان میں۔ خلا اب یہ تو ہو گیا کچھ واقعہ اور اس کا پس منظر۔ اب اس کے اندر جو بات سمجھنے والی ہے یا ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے اہل ایمان اس قابل نہیں تھے کہ وہ اتنے بڑے، اپنے سے 3 گنا بڑے، کیوں؟ صحابہ 313 تھے اور مقابلے میں 1000 کا لشکر، اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ، ایک بات۔ پھر دوسرا، دشمن بھی کون ہے؟ اپنی برادری کے لوگ۔ مہاجرین کے لیے بڑا مسئلہ تھا، کسی کا باپ سامنے آ گیا، کسی کا بیٹا مقابلے میں آ گیا، کسی کا ماموں، کسی کا بھانجا، کسی کا چچا، کسی کا بھتیجا، وہ آپس میں رشتہ دار ہی آمنے سامنے آ رہے تھے۔ یہ بڑا مشکل مرحلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آزمائش کی بھٹی سے گزارتا ہے، کیونکہ جب ہم نے ایماندار ہونے کا دعویٰ کیا تو اب اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا گمان کر لیا کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ گویا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دعوی ایمان کی بنیاد پر آزمائش کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میں اور آپ، اگر ہمارے اندر وہ ایمان موجود ہے جو اللہ کو مقصود ہے، تو پھر اس کی بنیاد پر اللہ آزمائش بھی ڈالے گا۔ اگر ہماری پوری زندگی میں کوئی آزمائش نہیں آئی، پھر ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا ایمان اس قابل ہو ہی نہیں سکا ابھی تک کہ اللہ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتا۔ قرآن تو غلط نہیں کہہ سکتا۔ تو بارکر حضرات صحابہ بے سر و سامانی کی عالم میں، کوئی بظاہر اسباب موجود نہیں تھے، لیکن اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا تھا کہ فتح کا تعلق یا شکست کا تعلق اسباب کے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو ساری دنیا تمہارے مقابلے میں آ جائے تو ہمارا بال بھی نہیں توڑ سکتی۔ اللہ اگر تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم ایٹم بم بنا کر عالمی طاقت بھی بن جاؤ، تب بھی تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اب یہ بظاہر ہمیں مشکل نظر آئے گا، لیکن آج کے دور میں بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نمونہ دکھایا ہے کہ جو لوگ ایمان کی بنیاد پر، توکل علی اللہ کی بنیاد پر، کیوں؟ اب چونکہ آیات تفصیل میں ہیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے، کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور جہاد اور قتال یہ ایمان کا جزو لازم ہے۔ یعنی جس مومن نے جہاد نہیں کیا، قتال نہیں کیا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، کہ بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی، اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ سورہ حجرات کی آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان حقیقی کی خبر دیتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لائے ہو۔ ایمان اور اسلام کو آپس میں مقابلے کے طور پر پیش کیا۔ تم ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ فرماتا ہے تم مومن نہیں ہو، تم مسلمان ہو۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام کہتے ہیں ظاہری مراسم میں عبودیت، ہم نے بھی نماز پڑھی، یہ اسلام ہے۔ اب میرے دل میں ایمان کی کیفیت پتہ کیسے چلے گی؟ نماز تو میں نے پڑھ لی، ہم نے سحری کھائی ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کی بنیاد پر ہم
کسی بھی سوسائٹی کے اندر مسلمان کنسیڈر ہو جائیں گے کہ بھائی یہ بندہ مسلمان ہے، ایمان کا درجہ اسلام سے آگے کا ہے، اور ایمان کا تعلق قلبی کیفیت کے ساتھ ہے، اور وہ معلوم کرنا مشکل ہے۔ لہذا اس کا پھر اللہ نے بتا دیا کہ تم ظاہری مراسم عبودیت تو ادا کر رہے ہو، ابھی تم ایمان کے درجے پہ نہیں پہنچے ہو۔ اچھا پھر ایمان کیا ہے؟ تو اگلی آیت میں اللہ نے ایمان کی تعریف کر دی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ ایمان والے لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، ثم لم یرتابوا، اور ایمان بھی کیسا لائے؟ جو یقین کامل والا ایمان تھا، جس میں شک شبہ نہیں رہا، یعنی یقین کامل۔ اب میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں اللہ کے ہونے کا کتنا یقین ہے، قرآن کے کتاب حق ہونے کا کتنا یقین ہے، کتاب ہدایت ہونے کا کتنا یقین ہے، ہم نے آج تک قرآن سے کتنی ہدایت لی ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ قرآن من جانب اللہ ہے اور اس میں اللہ نے میری دنیا آخرت کے نفع رکھے ہیں، ہدایت کے سامان رکھے ہیں، تو میں کتنی ہدایت لے رہا ہوں قرآن سے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمیں تو کبھی ترجمے سے پورا قرآن شاید نہیں پڑھا آج تک، تو پھر کدھر ہے ہمارا ایمان؟ نہیں ہے، حقیقت ہی بتا رہا ہوں۔ یہی تو وجہ ہے آج کیوں مار کھا رہے ہیں۔ ایمان والے کبھی مار نہیں کھاتے، یہ بات طے شدہ ہے، بشرطے کہ ایمان ہو۔ آج ہم کیوں مار کھا رہے ہیں؟ اتنی طاقت بھی ہے ہم، لیکن ایک عافیہ ہم سے آزاد نہیں کرائی جا رہی۔ بیت المقدس کو ہم 56 ملک مل کے آزاد نہیں کرا پا رہے، کہاں کہ ہم مومن ہیں، کہاں کے مسلمان ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیات سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس ایمان کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اس ایمان میں وجاہدو، یعنی کہ اسلام میں تو 5 چیزیں ہیں، ارکان اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ البتہ اس اسلام کے ایمان کامل ہونے کے لیے 2 شرطیں اور ہیں، نمبر 1 یقین کامل، اور نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ۔ جب تک یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے، ہم مومن نہیں کہلائیں گے، اللہ کی نگاہ میں ہم مومن نہیں ہیں۔ تو لہذا برکت حضرات صحابہ نے بدر کے میدان میں اللہ کے توکل پر، کیونکہ ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے، اللہ کے ایمان پر توکل پر، یہ صفات اللہ نے بتائی ہیں اہل ایمان کی، کہ ان بنیادوں پر وہ نکل کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار دیے، فرشتے آئے آسمان سے 3000 5000، پھر انہوں نے، مسلمان کہتے ہیں، کافر سامنے آیا، ہم نے تلوار اٹھائی، سر پہلے کٹ کے نیچے گر گیا، اور کئی کافر ایسے دیکھے کہ جن کی گردنوں پر، پیٹھوں پر کوڑے کے نشان تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہیں فرشتوں نے مارا تھا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اور بدر کی فضا کیا تھی؟ ایمان کامل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین۔ لہٰذا اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے۔ آج میں اور آپ فرشتوں کے انتظار میں ہیں کہ فرشتے آئیں گے اور بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے، فرشتے آئیں گے اور عافیہ صدیقی کو آزاد کرائیں گے، اور کتنے ہمارے مجاہدین ہیں۔ آپ دیکھیں، جا کر ابو غریب جیل کو دیکھیں، گوانتانامو میں جا کے جیل کے حالات کو دیکھیں، آپ کی عقل ختم ہو جائے گی کہ بیچارے کس درد انگیز حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ سارے اہل ایمان ہیں، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں آئے تھے، لیکن وہی بات، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آزمائش تو پھر آئے گی۔ وہ ایمان کامل والے لوگ ہیں جو اس وقت آزمائشوں کے اندر ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں پنکھے لگا کر، اے سی لگا کر، کھا کر، پی کر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ وہ نعرہ نہیں ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے مستقبل کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ وہ نعرہ چاہیے جو میدان عمل میں جا کے لگایا جاتا ہے، کہ پیٹ پر پتھر بھی ہے پھر بھی اللہ کے لیے لڑا جا رہا ہے، اولادیں، جان، مال سب کچھ قربان کر کے تب جا کر یہ اسلام اپنے آبیاری دکھاتا ہے۔ اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی، اور آج بھی اس شجر اسلام کو اہل ایمان کے خون کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے، لیکن دینے والے کون ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ تو بارک اللہ نے آج کے دور میں بھی یہ بدر کے نقشے کے حوالے سے حقائق ہمیں دکھا دیے ہیں کہ جب ملا عمر وہاں پر اسامہ جب آئے تو قومیں ٹوٹ پڑی، کفار سارے اکٹھے ہو گئے کہ بھئی ہمارے حوالے کرو، کیونکہ وہ حرم کے تحفظ کے لیے نکلا ہے۔ تو پختون برادری کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں، مہمان نوازی میں ان کی مثال ختم ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا مہمان ہے اور ہم اپنے مہمان کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ عام مہمان کی ہم حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے نبی کا مہمان۔ یہ واقعات نے کہیں پڑھا تھا کہ پہلے اسامہ بن لادن سوڈان کی طرف چلے گئے تھے، تو وہاں پر جب اسے سوڈان کو دھمکی ملی تو بڑی پریشانی، سوڈان غریب ملک تھا، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو نہیں رکھ سکتے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو اس میں سنا میں نے، اللہ حقیقت اللہ جانتا ہے کہ ان کی والدہ کو خواب میں
یا تو موسیٰ علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا ان سے کہو کہ افغانستان کے پہاڑوں میں چلا جائے. پھر وہ اپنا سارا سرمایہ لے کر افغانستان کے اندر پہنچ گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حالات دکھائے کہ جب معاملہ بالکل آگ بھڑک اٹھی تو یہاں سے بھی قافلے گئے. سمجھائیں ملا عمر کو کہ ٹکر نہ لو امریکہ سے، عالمی طاقتوں سے، نیٹو سے، ایساف سے. یہ G11 G12 پتہ نہیں کتنے کتنے ملک اپنی تنظیمیں بنا کے بیٹھے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے. اور ہمارے سارے حکمران ان کے باج گزار ہیں، ان کے غلام. آتے وہی ہیں مسلم ممالک پر جن کو وہ بھیجتے ہیں، جن کی وہ تشکیل کرتے ہیں. اور جہاں کہیں کچھ لوگ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا ناطقہ بند کر دیا جاتا ہے. تو بلکہ انہیں کہا گیا کہ آپ کو ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. تو وہی بدر والا جملہ دہرایا ملا عمر نے کہ اگر تمہیں ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے تو ان کو میرے اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. ہم مقابلہ کریں گے، ہم لڑیں گے آخر دم تک. 20 سال قربانی دی، اللہ نے آج ریاست دے دی. 70-75 ہزار ان کی تعداد ہے. مقابلے میں ساری دنیا کا کفر جمع ہے. لیکن جب ایمان ہو، اللہ پر یقین کامل ہو، تو پھر یہ میدان میں نکلنے کے لیے کوئی بڑے بڑے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. بس جذبہ چاہیے ہوتا ہے. بس جذبہ لڑتا ہے میدان میں. اصلوں سے کیا ہوتا ہے؟ جذبہ میدان میں لڑتا ہے. اقبال نے بھی کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تو جس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا سینوں پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. بس رہے تھے یہی سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی. اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے. اور یہ سارے معاملے کس کے تھے؟ یہ انہی حضرات صحابہ کی ان کارکردگیوں کو رکھا اقبال نے سامنے. اور شکوہ کے اندر بھی سارے اشعار کی صورت میں اس نے اللہ سے گفتگو کی کہ ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے واقعی اللہ کے دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی، اور الحمدللہ ہم تک یہ دین پہنچا دیا. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آگے اس دین کو لے کر جانا اور اس نظام کو دنیا پہ قائم اور نافذ کرنا. تو اس کے لیے ہمیں ہدایت ملے گی رب کے قرآن سے، راستہ ملے گا رب کے قرآن سے. اسی لیے ہمیں قرآن سے دور کیا جاتا ہے. موبائل ہمارے ہاتھوں میں دیے گئے، پیکج سستے ہمیں دیے گئے. کافر ہمارا خیر خواہ نہیں ہے کہ رات کو پیکج فری کر دیے. نہ رات کو قرآن پڑھو نہ دن کو قرآن پڑھو، بس موبائلوں کے ساتھ لگے رہو. تم یہاں پر کھیلو، ہم وہاں تمہاری عزتوں سے کھیلیں گے. اور وہ کھیل رہے ہیں. اور ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کا احساس پیدا نہیں ہو رہا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اب نوعیت یہ آ چکی ہے کہ وہ احساس بھی کیا ہو چکا ہے، مر چکا ہے. تو بہرکیف قرآن کی تعلیم اور قرآن کے پیغام کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری رہنمائی اگر کہیں سے ہوگی تو وہ رب کے قرآن سے ہوگی. آج کے حالات میں وہ کیسے مشکل کٹھن حالات کیوں نہ ہوں، اگر ہمیں کوئی صحیح رخ پہ لا سکتا ہے تو وہ رب کا قرآن ہے. تو اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں. یہاں پر تم خلاصے بیان کر سکتے ہیں، گھر جا کر آپ کھولیں ان چیزوں کو، پڑھیں قرآن کو آیت بآیت، ترجمہ بترجمہ، پھر سمجھ آئے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور رب ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.